بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایک لیسن سنیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کیسا عقیدہ رکھنا، 1 سے 10 تک پوائنٹ بولے، اب کم کے پوائنٹ سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر گمان کیسا رکھنا کہ اللہ تعالیٰ حرکات اور سکون سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو متحرک یا ساکن نہیں کہہ سکتے۔ تو کیا اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ہلتا رہتا کیا، ادھر ہی تو ادھر ہتا نہیں کیا؟ مثال کے طور پر ہمیں یہاں ہیں ادھر 1 میٹر ادھر سر گیا تو ادھر کو سرک گیا تو یعنی ہے اب ادھر میں ہے، ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی جگہ ہے کیا، متحرک کرتا کیا، الگ الگ جگہ ہے کیا؟ انسان کو اوپر سوچے جانی، انسان کیسا ایک جگہ ہے تو 2 قدم ادھر ہٹا تو پھر ادھر چل جاتا، ادھر ہٹا نہیں، ویسا اللہ کے اوپر ایسا گمان رکھے جانی، اللہ پورے چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ صورت اور رنگ سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ گورا ہتا کیا، کالا ہتا کیا، سانولا ہتا کیا، ویسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رنگ سے، صورت سے، شکل سے پاک ہے۔ شکل ہے، صورت ہے گا تو انسان کے اوپر ہمیں کیسا سوچتے کہ ویسا اللہ کے اوپر ویسا سوچ سکتے نہیں، تو اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ ہے گا تو اللہ ہے، تو یہ پورا کیا کا تو ویسا سمجھنا ہمیں پورا یہ اللہ کے بارے میں ہمیں کئی کو بول لیتے ہیں گا تو یہ ریزن ہے، ایسا ہے اللہ ایسا رہتا، رنگ نہیں نہ اللہ دیکھتا، اللہ ہے لیکن اللہ کو رنگ، صورت، شکل کیا بھی نہیں ہے، اللہ ہے، ویسا ہمارا مائنڈ سیٹ بنالنا، یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے، نئے ڈوٹا لانے کے واسطے نہیں ہے سبق چلتا ہے سو لیسن۔ کوئی آئے کوئی بولے اب ایتھیسٹ یا غیر مذہب دنیا والے یا وہ جتنے بھی مذہبہ ہے تو دوسرے غلط مذہبہ، جھوٹے مذہبہ، تو یہ اکثر طور پر ایسا بہکاتے رہتے، ٹریپ میں ڈالتے رہتے، اللہ دیکھتا ہے کہتا ہے، ہنگیا نہیں ہے کہتا ہے، وہ کیسا ہے کو اس کے جال میں اس کے بعد ہمیں پھنس گئے تو کافر ہو کو نکلتے ہمیں بھی اس کے نادے سے، تو یہ پورا معلوم کرنے کے واسطے کہ ایسا دھوکے میں پڑو نہ کو، ایسا اللہ کو شکل نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، صورت نہیں ہے، کہ پورے چیزاں سے اللہ پاک ہے گا تو کیا ہے، یہ پورے چیزاں نہیں ہے گا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کیفیت سے پاک ہے، کیفیت کا تو کیا وہ اب نمبر ہے، مثال کے طور پر ایک بچے کو پاس ہوئے، ایک بچے کو فیل ہوا، اب اسے زیادہ پوائنٹ ہے اسے کم پوائنٹ ہے، اللہ کو ایسا زیادہ پوائنٹ کم پوائنٹ کہتے سو وہ حساب میں رہتا نہیں، پاس ہونا فیل ہونا کہتے سو۔ اور دوسرا کیا ہو، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، اور کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ کے علاوہ کتنے چیزاں کتنے کیا کیا ہے کہ دنیا میں وہ پورے چیزاں کو اللہ ہیلپ کرنا پڑتا، وہ پورے چیزوں کو اللہ ہیلپ کرنا پڑتا، اللہ ہیلپ کرا نہیں تو اللہ دیکھے نہیں تو پورے چیزیں ختم، ویسا پورے محتاج کا تو کیا وہ یہ پورے چیزوں کو ہم اللہ کے علاوہ دنیا میں کتنے چیزیں ہیں کہ کائنات میں کتنے چیزیں ہیں کہ ذرہ برابر بھی پورے کے پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے کا تو اللہ ہونا، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کون نہیں تو بھی کیا چلتا، ہما کا اللہ نہیں تو چلتا نہیں، ہما کچھ کا کو نہیں، کم کے جانوروں کو، پرندے کو، چیزاں کو، پورے چیزوں کا اللہ ہونا ضروری ہے، اللہ کا ہونا، اللہ کا ہیلپ نہیں نا تو کیا بھی کر سکتے نہیں ایسا۔ اور اللہ تعالیٰ سارے جہان کے خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ پورے دنیا کے، خالی دنیا کے نہیں ہے بلکہ پورے کائنات کے مالک ہے، آسمان کا میں بھی اللہ بادشاہ، قبر میں بھی اللہ بادشاہ، قبر کی زندگی میں بھی اللہ کا چلتا، آخرت کی زندگی میں بھی اللہ کا چلتا، دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کا چلتا، پورا کا پورا ہر جگہ اللہ بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ انسان کے افعال اور اعمال کے خالق یعنی پیدا کرنے والے ہیں، انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے یعنی سر انجام دینے والا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ انسان کے افعال اور اعمال کے خالق، تو کیا انسان اچھا کرتا ہے برا کرتا ہے پورا اللہ بنایا سو، اللہ بنا کو رکھ ڈالا، اب انسان کسے چنتا ہے اس کے اعتبار سے اس کے اوپر فیصلے ہوتے، اچھا ہی چنا تو اللہ جنت میں بھیجتا، برا چنا تو آپشن دے ڈالتا اللہ، اب انسان کو جنت میں جانے کا ہے تو اب اسے آپشن دے ڈالا، یہ طریقہ کرے تو جنت جاتا، یہ راستے میں گئے تو جہنم میں جاتا، اب انسان کو سلیکشن کرنے کے طور پر دے ڈالا، پورے چیزاں ہیڈ میں رکھ ڈال کو جنت جہنم، پورے چیزاں چھپا کو رکھ ڈال کو، اب انسان کے حوالے کر ڈالا، تو کسے چننا ہے تو اسے چن لے، اچھی چیزوں کو چن لیا تو جنت، برے چیزوں کو چن لیا تو جہنم۔
اب انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے، شیطان کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے، کو اچھی چیزیں معلوم ہونے کے باوجود بھی، جنت کا راستہ معلوم ہونے کے باوجود بھی جنت کا راستے کو طرف جاتا نہیں، بلکہ اس کا الٹا کیا ہے، جہنم کی طرف جاتا رہتا۔ تو اچھائی برائی پورا کا پورا اللہ بنائے سو کہ انسان کو ٹیسٹ کرنے کے واسطے، اب انسان کون سا چوز کرتا کہ اب اس کے اوپر فیصلے ہوتے۔ اور اس کے بعد یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کو بنانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو کیا یہ کائنات، یہ پورا کا پورا سرشٹی، یہ پورا کا پورا ہے نا کائنات، گلوب، پورا یونیورس کہتے ہیں کہ سولر ہے، وہ پورے کے پورے طور پر خود بخود ایسا چاہے نہیں، وہ اس کے بنانے والا ایک جنا ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور اس کے بعد جب کائنات میں کچھ نہ تھا تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھے، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی ہوں گے۔ تو یہ دنیا میں کیا بھی نہیں ہے اس ٹائم پر، اللہ تعالیٰ چنا سب سے پہلے، اس کے بعد اللہ پورے نظام کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، جنات کو، انسانوں کو، جان، یہ پورے چیزوں کو بنایا۔ تو یہ پورے چیزوں کو بنانے سے پہلے بھی اللہ ہے، اور یہ پورے چیزوں کو ختم کر ڈالتا، پہلے بار سور پھونک کر پوری چیزوں کو ختم کر ڈالتا، اس کے بعد وہ ٹائم میں بھی اللہ ہے، یعنی کائنات میں کیا بھی نہیں اس ٹائم پر بھی اللہ ہے، اور جب کچھ نہیں ہوگا، کیا بھی نہیں ہوگا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، اللہ ہر چیز کیا ہو کر سکتا، کیا تو کرنے کے واسطے اللہ کو کیا تو چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، ہاں یہ ہونا نہ، یہ ہوا نہیں تو کر سکتا نہیں نہ کرے سو نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہوتی ہے، ہمارے بات اناد نہیں، اللہ کی بات ہمیں جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، پورا گیمبلنگ کر کو بولتے رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ ویسا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جس طرح اللہ تعالیٰ کے ذات مخلوق کی پیدائش سے پہلے موجود تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق کی پیدائش سے پہلے موجود تھی۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی فرسٹ، اس کے بعد مخلوق، کریٹر پہلے، کریچر بعد میں، تو یہ کریچر سے پہلے کریٹر ہے نا، وہ کریٹر ہی نہیں بلکہ کریٹر کے عادتاں بھی ہے، ایک انسان ہے گا تو انسان کی عادت تو ایسا اللہ کی صفات کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پورے اللہ ہے، اسٹمپوسٹ ہے وہ، لیکن ظاہر ہوئی ہے سو کب، معلوم ہوئی ہے سو کب، ایک جیوی کو کریچر بنانے کے بعد اس کے ذریعے سے ہمارے کو نالج ہوا اللہ کے یہ عادت ہیں کو، لیکن وہ پہلے سے ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ ایسا جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کے فنا ہونے کے بعد رہے گی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفات بھی مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہے گی۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہم قیامت کے ذریعے سے ختم کر ڈالتا، تو وہ ٹائم میں اللہ ختم ہوتے کیا، نعوذ باللہ نہیں، اللہ رہتے، اور اللہ کے صفات بھی ویسے رہتے، اللہ کے کام، اللہ کے صفات کا تو وہ اچھا۔ اب انسان ہے، انسان کی صفات کیا، ان اچھا پڑھتا، ان خراب پڑھتا، اچھا سیدھا پڑھتا نہیں، ان لمبا ہاتا ہی نہیں، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نیمز ہے، وہ صفات اللہ تعالیٰ ہسٹمپوسٹ ہے، آدمی ہے تو بھی رہتے وہ صفات، آدمی نہیں ہے تو بھی رہتے، کوئی بولنے والا ہے تو بھی صفات رہتے، کوئی بولنے والا نہیں ہے تو بھی صفات ویسا اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو کچھ رہتے وہ۔ اس کے بعد کسی چیز کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ مخلوق کا فائدہ ہے، یہ چیز فرشتوں کو بنانے سے اللہ کیا تو فائدہ ہے، کیا بھی نہیں، اب جانوروں کو بنانے سے کیا تو اللہ کیا تو فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، کیا بنائے نہیں تو ایسا کیا بھی رہتا نہیں، وہ پورا کا پورا انسان کے فائدے کے واسطے بنائے سے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب کسی کو بیماری یا موت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نقصان کریں گے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بدلہ لے گا۔ مثال کے طور پر ہمیں ایک جنے کو نقصان پہنچائے تو اب ریٹرن میں ہمیں کیا سوچتے رہتے، ان بھی ہمیں نقصان پہنچاتا، کوسا کے ذریعے سے ہمیں نقصان پہنچاتا۔ اللہ جب کسی کو برا کرتے ہیں، بیماری میں ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کیا بھی ڈراتا نہیں، ان میرا کیا بھی کر سکتا نہیں، ایسا۔ اس کے بعد اس دنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، پاسٹ بھی معلوم، پریزنٹ بھی معلوم، فیوچر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم، یہ عقیدہ رکھنا، ایسا گمان رکھنا۔ اس کے بعد جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانتے ہیں، اور جو ہمارے آنکھوں سے پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے۔
ہمیں جرے چیزاں دیکھ سکتے جرے چیزاں دیکھ سکتے نہیں، پر کسی چیز کے ہیلپ سے دیکھ سکتے ہیں، ٹیلیسکوپ سے، مائکروسکوپ سے، بہت جرے چیزاں دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا بھی ضرورت نہیں نادی سے اللہ پورا دیکھ سکتا۔ اس کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کو مکمل اختیار حاصل ہے۔ اللہ پن پن ہر ایک چیز پر اللہ کیا ہونے کا تو وہ کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود بننے کے لائق نہیں۔ کسی کی پوجا کرنا ہے، کسی کی عبادت کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے علاوہ کسی بھی سیٹ ہوتا نہیں عبادت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد نیک عمل پر اجر و ثواب دینا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، گناہ پر سزا دینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اور گنہگار کو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ بھی گمان رکھنا۔ کیسا گمان ہے؟ اچھا کام کریں گے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں دیتا، اجر دیتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ دیکھ، اچھا ہی کرنے پر اللہ کہتا کرم کرتا ہے کہ ریٹرن میں ہمیں کہتا یہ دیتا ہے کہ خالی 50 سال مرتے دم تک کرے لیکن پرمننٹ میں اللہ جنت میں ڈال ڈالا ہے، کہتا اللہ کا کرم ہے۔ 50 سال عبادت کرے تو 50 سال اس نے جنت پہ رہنے، اس کے بعد اریز ہو جانا نا، ویسا نہیں، ہمیشہ کے لیے جنت میں مزے اڑانے کے لیے اللہ رکھ ڈالا، کہتا کرم ہے اللہ، کہتا اچھا سنے۔ اور گناہوں پر سزا دینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ غلطی کام کریں تو اب پچھتانا پڑے گا، ریپینٹنس، غلطی کام کرے تو اس کا سزا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور گنہگار کو غلطی کام کرنا ہے، گنہگار ہے تو اس کے بعد بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کہتا مہربان ہے، رحیم ہے، تھوڑے بہت گناہ ہو گیا تو بھی اللہ معاف کر ڈالا نا، ایسا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ ہر ایک جنے کی ایک اوریجنل نیم ایک تھا، اس کے ساتھ ایسا کہتے کہ برد اللہ لقباں کے ذریعے سے کہتے کہ اور ایک نام ہے پیارے نام نک نیم سا ایسا رہتے، کہتے کہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات نام 99 ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اوریجنل نیم اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات نام بہت سارے ہیں جن میں 99 مشہور ہے، 90 پر 9 نام ہے جو قرآن میں فرسٹ پیج میں لکھ کر رہتے نا، اٹے کے اوپر ہے 99 نیم سا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشہور نامہ ہے۔ وہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے 90 پر 9 نامہ دیکھے نیناد یاد کر لیتا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت عطا فرمائیں گے۔ کون اللہ کے نامہ 90 پر 9 نامہ دیکھے نیناد یاد کر لیتا کہ اس کے لیے ایک راستہ کھل جاتا جنت میں جانے کا۔ جو کام انسان کے اختیار میں نہیں، اس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، یعنی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا جا کر ہیلپ مانگ سکتے کہ آپ گناہ کیا بھی نہیں، لیکن انسان کے بس میں نہیں، سو اس میں انسان کا جا کر ہیلپ مانگنا۔ مثال کے طور پر منتہ مانگ لیتے رہتے، یہ کام بنا دال، وہ کام بنا دال، یہ وہ کیسا کرے، تو ویسا صرف اور صرف یہ شرک کے نیچے آ جاتا۔ انسان کے بھائی تو ذرا پیسے دے، فلانا چیز دے، ویسا مانگ سکتے ہو کیا بھی نہیں۔ اللہ کے حساب میں ہے سو اللہ کے حصے میں ہے سو چیزاں اللہ سے مانگنے کی چیزاں اللہ سے مانگنا، دوسرے سے مانگتا ہے تو اب جہنم کا راستہ کھل گیا اسے۔ اور نظر اور نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی ماننی چاہیے، کیا تو نظر ماننا ہے، کیا تو منت مانگنا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کچھ مانگنا، دوسرا کے نام پر مانے جانے۔ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، غیب یعنی پردے کے پیچھے کے چیزاں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم ہوتا، یعنی چھپائے سو چیزاں پورے کے پورے عالم الغیب کا تو ہمیں ابھی ہمارے دل کے اندر کیا چلتا ہے کہتے ہمیں منہ سے بولے نہیں، دل کے اندر کیا چلتا ہے کہتے سو بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، ضرورتوں کو پورے کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، مشکلوں سے نکالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ کام کرنے کے واسطے اور ایک چیز کا اللہ کو ہیلپ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا بھی جائز ہے، اللہ کو خدا بھی بول سکتے ہیں، کیا بھی ہوتا نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ 2 لیسن میں کمپلیٹ ہوئی ہے، یہ لیسن 1 لیسن 2، تو اس میں یہ 2 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہے، یہ پورا ایسا گمان رکھ لینا
ابھی نئے نئے ڈوٹا پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ سوچنا کو کہتا ہے کہ کہتا بولے کہ اللہ والے کہتا ہمارے تک پہنچا ہے کہ عالمان کے ذریعے سے، حافظان مفتیان کے ذریعے سے، دین کے کام کرنے والوں کے ذریعے سے کہتا ہمارے تک معلوم ہوا کہ اس کے اوپر عمل کرو، بس ہوتا ہے۔ زیادہ سوچیں گے تو برین خراب ہو جائے گا، کہیں کا تو ہمارے بھیجے میں اللہ برو ہوتا نہیں، ہمارے بھیجے میں ہمارے ذہن میں اللہ برو ہوتا نہیں، ہم سمجھ کر لے بھی سکتے نہیں اللہ کیسا ہے، بس یہ اللہ کے بارے میں ہے ایسا گمان رکھنا، بس اتنا ڈیپ کے ساتھ سوچیں گے تو ذہن خراب ہو جاتا۔ بس کون تو کیسا، کون تو کیا، تو کو ایسا ہے ویسا کیا ہے گا، تو ہم کو پورا ضرورت نہیں ہے، اللہ ایسا ہے ابھی اس کے اوپر یقین کر لیتے، بس ہو گیا ہوتا ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔